اس کے بعد بیٹا جو ٹاپک ہے وہ کون سا ویریشنز اینڈ ایولیوشنز، مطلب تبدیلی اور ارتقاء، سمپل سے کمپلیکس جانداروں کا بننا جو ہے ایولیوشن کہلاتا ہے، جبکہ ویریشن جانداروں میں تبدیلیاں مختلف اقسام کا پیدا ہونا۔ ان دی پریویس چیپٹر، ہم پہلے چیپٹرز میں پڑھ چکے ہیں، وہ اسٹڈی دیٹ سیکسو ریپروڈکشن پروڈیوس ویریشن، سیکسو ریپروڈکشنز جو سیکس آرگنز کا ملاپ ہوتا ہے وہ پیدا کرتا ہے ویریشنز، تبدیلیاں ان دی نیکسٹ جنریشن، اگلی نسل میں۔ نو ٹو انڈیویجول ریزلٹنگ، دو جو جاندار ہیں وہ نتیجہ نہیں ہے فرام سپریٹ فرٹیلائزیشن، الگ جو ہے پیداوار کا، جینیٹیکلی آئیڈینٹیکل، یہ جینیاتی طور پہ کیا ملتے جلتے ہیں۔ دی مین سورس آف ویریشن، جو بنیادی ذریعہ ہے ویریشن تبدیلی کا، ان سیکسو ریپروڈیوسنگ، جو سیکسی طور پہ پروڈیوس کر رہا ہے پاپولیشنز، آبادی کو، آر ڈسکرائب نیکسٹ، اسے بیان کیا جاتا ہے آگے۔ دی جینیٹکس ریکمبینیشنز پروڈیوس تھرو کراسنگ اوور، جینیٹکس ریکمبینیشنز جو ملاپ ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں کس سے بیٹا؟ کراسنگز اوور سے، ایک دوسرے کو کراس کر کے۔ ریکالز فرام پریویس اسٹڈی، ہم یاد کرتے ہیں پچھلی اسٹڈیز میں، مطالعے میں، دیٹ کراس اوور اکر ڈیورنگ میوسس، یہ جو ہے کراس کیا ہے؟ اکر ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے میوسس کے ذریعے۔ ریزلٹس ان گیمیٹس، یہ جو ہے نتیجہ کس کا بیٹا؟ گیمیٹس کا، ود ویریشنز، تبدیلیوں کا۔ میوٹیشنز، چینج ان ڈی این اے، میوٹیشن جو ہے تبدیل ہوتی ہے، تبدیل کرتی ہے ڈی این اے کو، اور امپورٹنٹ سورس آف ویریشن، یہ جو ہے اہم سورس ہے کس کا بیٹا؟ تبدیلی کا۔ اس کے بعد میوٹیشنز آلسو ہیپن، میوٹیشن جو ہے واقع ہوتے ہیں ڈیورنگ گیمیٹ فارمیشن، گیمیٹس کے بننے کے دوران، تھرو میوسس، میوسس کے عمل کے ذریعے۔ اس کے بعد ڈیورنگ فرٹیلائزیشنز، ون آف دی ملینز آف سپرم، فرٹیلائزیشنز کے دوران ایک جو لاکھ ہے آف سپرم جو ہے کمبائن ہوتے ملتے ہیں ود اے سنگل ایگ، ایک انڈے سے۔ دی چانس انوالوڈ ان دی کمبینیشن، یہ جو ہے موقع انوالو ہونا ان دی کمبینیشن، ملنا، آلسو ایکٹ کام ہے ایز اے سورس آف ویریشن، یہ جو ہے کس کا ذریعہ بیٹا؟ ویریشن تبدیلی کا۔ جین فلو، جین جو ہے فلو کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، موومنٹ آف جینز، جینز کی حرکت کی، فرام ون پاپولیشنز ٹو اندر، ایک آبادی سے دوسری کی جانب، از آلسو این امپورٹنٹ سورس آف ویریشن، یہ جو ہے اہم ذریعہ کس کا بیٹا؟ کسی بھی تبدیلی کا۔ اس کے بعد ویریشنز آر آلسو کازڈ بائی ڈفرینٹ کمبینیشن، ویریشن جو ہے وجہ مختلف ملاپ کا، آف کروموسومز، کروموسومز کے، ان گیمیٹس، گیمیٹس میں، اینڈ دین ان زائگوٹ، اور زائگوٹس میں۔ ان دی کیس آف ہیومن، انسانوں کی کیس میں، وجہ میں، دی پاسبل نمبر آف کروموسومل کمبینیشن، جو ممکنہ نمبر ہیں کروموسوم کے ملنے کے، ایٹ فرٹیلائزیشن، فرٹیلائزیشنز کے دوران، از 17، یہ جو 70 ہے، 368 ہے، 744 ہے، 177 ہے، اور 668 ہے۔ ان ادر ورڈ، دوسرے لفظوں میں، اے کپلز کین پروڈیوس، ایک کپل جو ہے وہ پیدا کرتا ہے مور دین 17 ٹریلین جینیٹیکلی ڈفرینٹ چلڈرن، 70 ٹریلین خراب جو ہے موارثی مختلف جو ہے بچے پیدا کرتے ہیں۔ ڈسکنٹینیوس اینڈ کنٹینیوس ویریشنز، دی انہیریٹیبل ویریشنز، جو وراثتی تبدیلیاں، آر آف ٹو ٹائپ، ان کی دو اقسام ہیں، ڈسکنٹینیوس جو مسلسل نہ ہوں، اینڈ کنٹینیوس ویریشنز، ایسی ویریشن جو مسلسل تبدیل ہوتی رہیں۔ ڈسکنٹینیوس ویریشن شو ڈسٹنکٹ فینوٹائپ، ڈسکنٹینیوس ویریشن جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے ڈسٹنکٹ، منفرد جو ہے فینوٹائپس، تبدیلی کو۔ دی فینوٹائپس آف سچ ویریشن، جو ظاہری شکل و صورت ہے ان تبدیلیوں کی، کین ناٹ بی میئر، انہیں پیمائش نہیں کی جاتی۔ دی انڈیویجولز آف پاپولیشن، جو افراد ہیں آبادی کے، ایدر ہیو ڈسٹنکٹ فینوٹائپ، ان میں جو ہے کیا ہے بیٹا؟ منفرد فینوٹائپس ہیں، شکل و صورت ہیں، وچ کین بی ایزیلی ڈسٹنگوش، جنہیں جو ہے آسانی سے فرق کیا جاتا ہے، فرام ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ۔ بلڈ گروپ، جو خون کا گروپ ہے، آر اے گڈ ایگزامپل، یہ جو ہے اچھی مثال ہے، آف سچ ویریشنز، ان تبدیلیوں کا، ان ہیومن پاپولیشن، انسان کی آبادی میں۔ این انڈیویجول ہیز ون آف دی 4 ڈسٹنکٹ فینوٹائپس، افراد میں جو ایک یا چار جو ہے منفرد فینوٹائپس ہیں، فینوٹائپس کے بلڈ گروپس اینڈ کین ناٹ ہیو ان بٹوینز، اور یہ نہیں ہے ان کے درمیان ڈسکنٹینیوس ویریشنز، جو مسلسل نہ ہو تبدیلیاں، آر کنٹرول، انہیں قابو کیا جاتا ہے بائی دی الیل، الیل سے،
ऑफ ए सिंगल जीन्स पेयर, एक ही जीन के पेयर से। द इन्वायरमेंट हैज़ लिटिल इफेक्ट, माहौल जो है थोड़ा सा असरअंदाज होता है ऑन दिस टाइप्स ऑफ वेरिएशन, इस किस्म की तब्दीली में। इन कंटिन्यूस वेरिएशंस, ये जो मुसलसल हो रही हैं तब्दीलियाँ, द फिनोटाइप्स शो कंप्लीट रेंज, ज़ाहरी शक्ल सूरत जो है ज़ाहिर करती हैं कंप्लीट मुकम्मल जो रेंज हद है ऑफ मेजरमेंट पैमाइश की, फ्रॉम वन एक्सट्रीम्स एक जो शिद्दत है टू दी अदर दूसरे की। हाइट, कद, वेट, वज़न, फीट साइज़, इसकी जिसामत, इंटेलिजेंस, जहानत, etc आर एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूस वेरिएशंस, ये जो है क्या है, मिसाल है एक कंटिन्यूस मुसलसल तब्दीली की। इन एवरी ह्यूमन पॉपुलेशन, हर जो है इंसानी आबादी, द इंडिविजुअल्स हैव ए रेंज ऑफ हाइट, अफराद में जो है हद होती है कद की, फ्रॉम वेरी स्मॉल टू टेल, बहुत छोटे से लंबे की। नो पॉपुलेशंस कैन शो, कोई भी आबादी जो है वो ज़ाहिर नहीं करती ओनली टू और थ्री डिस्टिंक्ट हाइट, दो या दो से ज़्यादा मुनफरिद हाइट्स कद की। कंटिन्यूस वेरिएशन जो मुसलसल तब्दीलियाँ आर कंट्रोल्ड, इन्हें काबू किया जाता है बाय मैनी जिन्स, कई जिन्स से, एंड आर ऑफ्टन इफेक्टेड, और ये जो है मुतासिर करते हैं बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, माहौल के कई अवामिल को। आगे बेटा आ जाएं, आगे जो हम पढ़ेंगे वेरिएशंस लीड टू एवोल्यूशन, वेरिएशंस जो है तब्दीलियाँ ये रहनुमाई करती हैं किसकी बेटा, इर्तिका की। सिंपल से कम्प्लेक्स फॉर्म बनना जानदारों की, उसे एवोल्यूशन कहते हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशंस भी जिसे कहते हैं, इससे चेंज ये जो है तब्दील करते हैं द करैक्टरिस्टिक्स खसूसियत को ऑफ ए पॉपुलेशन, आबादी की, और स्पीशीज़ के, ऑफ ऑर्गेनिज्म के, ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशन, ये जो है सबक है नस्लों का। द एवोल्यूशनरी चेंज जो ये जो इर्तिकाई तब्दीलियाँ हैं बेटा, आर ऑलवेज इनहेरिटेबल्स, ये क्या है बेटा, इनहेरिटेबल्स है, मौरसी हैं। द चेंज इन एन इंडिविजुअल, ये जो है तब्दीली लाते हैं अफराद में, आर नॉट कंसिडर्ड, इसे नहीं समझा जाता एज एवोल्यूशंस इर्तिका, बिकॉज एवोल्यूशंस रेफर टू पॉपुलेशन, एवोल्यूशन जो है ये ज़ाहिर करता है आबादी को, एंड नॉट टू इंडिविजुअल, किसी अफराद को नहीं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है, इंक्लूड टू मेजर प्रोसेस, ये दो बुनियादी अवामिल पर मुश्तमिल है। अल्टरनेशन इन जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स, जो तब्दीली है जीनियाती खसूसियत जैसे कि ट्रेड्स, खसूसियात ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो इकसाम है जानदारों के ओवर टाइम वक्त के साथ, एंड क्रिएशंस और बनाना ऑफ न्यू टाइप्स, नए किस्म ऑफ ऑर्गेनिज्म जानदारों के, फ्रॉम ए सिंगल टाइप, एक टाइप से। उसके बाद बेटा आगे आ जाएं, ये जो डायग्राम्स दिखाई गई हैं वेरिएशंस कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, कौन सी जो है मुसलसल होने वाली तब्दीलियाँ और कौन सी गैर मुसलसल होने वाली तब्दीलियाँ। वेरिएशन इन ह्यूमन स्किन्स कलर जो है ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है। वेरिएशन इन ह्यूमन बॉडी वेट से डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस। वेरिएशन इन हॉर्स स्किन कलर, ये जो है डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है। वेरिएशन इन रोज़ फ्लावर कलर, डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है। उसके बाद बुफन्स और लिमार्क जो है फ्रेंच बायोलॉजिस्ट है, ये जो है पिंक डब्बे में जो दिखाया गया उससे देखें। सी डी बुफन्स 1707 में पैदा हुआ, 1788 में वाज द फर्स्ट टू हिंट एट एवोल्यूशन, इन्होंने सबसे पहले हिंट किया एवोल्यूशन इर्तिका को। हिज कंट्री मैन, इसके जो मुल्क का आदमी था, जे डी लेमार्क जिसे कहते हैं, 1744 और 1829 में वाज द फर्स्ट, सबसे पहले टू प्रपोज मैकेनिज़्म, तजवीज़ ये एक तरीके की ऑफ एवोल्यूशंस इत्तका के। लिमार्क आइडिया, लिमार्क के ख्याल में वेयर सॉन्ग्स रिजेक्ट, इन्हें रिजेक्ट किया जाता है ड्यू टू वैग्यूनेस ऑफ द मैकेनिज़्म, तरीक़ों से ही प्रपोज जो इन्होंने प्रपोज किए हैं। उसके बाद बेटा आगे आ जाए, द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन,
جو مطالعہ ہے بیٹا کس کا، ایولیوشنز ارتقاء کا، ڈیٹرمائن دی انسسٹرز اینڈ ریلیشن شپ، یہ جو ہے آباء و اجداد اور ان کا تعلق امانگ ڈفرینٹ کائنڈس آف آرگینزم، مختلف جانداروں سے، دی اینٹی ایولیوشنز جو آئیڈیاز ہیں ایولیوشنز کے خلاف جو خیالات ہیں، یہ سپورٹ سہارا دیتے ہیں دیٹ آل لیونگ تھنگ تمام جانداروں کو ہیڈ بین کریٹڈ انہیں بنایا جاتا ہے ان دیر کرنٹ ان کی جو ہے ابھی والی شکل کو، موجودہ شکل کو، آن اے فیو تھاؤزینڈ ایئر اگو چند ہزار سال پہلے، اٹ از نون ایز دی تھیوری آف اسپیشل کریشن، اسے جانا جاتا ہے وہ تھیوری جو خاص کریشن کے اوپر، دی سائنٹیفک ورک لیکن سائنسی ورک جو ہے از 18th سینچری 18ویں صدی کے دوران لیڈ یہ جو ہے قیادت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں ٹو دی آئیڈیا ان خیالات کا دیٹ لیونگ تھنگز جو زندہ جاندار ہیں مائٹ چینج یہ جو ہے ضرور تبدیل ہوتے ہیں ایز ول اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد بیٹا آگے آ جائیں، چارلس ڈارونز جو تھے 1809 یا 1882 میں جو ہے انہوں نے پرپوزڈ کیا ایک ایسا میکنزم، ایسا طریقہ آف آرگینک ایولیوشنز ارتقاء کا، ان 1838 میں اٹ واز کالڈ ایز دی تھیوری آف نیچرل سلیکشن، اسے کیا کہا جاتا ہے بیٹا، ایک ایسی تھیوری جو قدرتی سلیکشنز چناؤ پر ہو۔ ڈارون پرپوز دس تھیوری، ڈارون نے پرپوز کی وہ تھیوری آفٹر ہز 5 year 5 سالوں میں ویویج بحری سفر آن دی ایچ ایم ایس کے ذریعے، ہز میجسٹک شپ بیگلیا جو تھی، ہی واز پبلشڈ انہوں نے شائع کی اے بک آن دی اوریجنز آف اسپیشیز، وہ کتاب جو ارتقاء تھی اسپیشیز کی، بائی مینز آف نیچرل سلیکشنز قدرتی چناؤ کے نتیجے میں۔ ان 1859 میں ڈارون تھیوری آف ایولیوشن، ڈارون کی جو تھیوری تھی ارتقاء کی، واز ناٹ وڈلی ایکسیپٹڈ، یہ وسیع طور پہ جو ہے قبول نہیں کی گئی تھی، بیکاز آف لیک کمی ہونا آف سفیشینٹ کافی جو ایویڈنس ثبوت کی۔ ماڈرن ایولیوشنری تھیوری جو جدید ارتقائی تھیوری تھی، بگین ان دی لیٹ، یہ شروع ہوئی بعد میں 1920 میں اینڈ ارلیئر 1913 اور جو ہے شروع میں 1930 کے سم سائنٹسٹ کچھ جو سائنسدان تھے پروڈ انہوں نے ثابت کیا دیٹ دی تھیوری آف نیچرل سلیکشن جو تھیوری تھی قدرتی چناؤ کی اینڈ مینڈلین جینیٹکس اور مینڈلز کی جو ہے جینیٹکس سے آر دی سیم آئیڈیا، ان کا سیم خیال تھا، جسٹ ایز اے ڈارون ہیڈ پرپوز جو ڈارون نے جو ہے پرپوز کیا تھا، تجویز کیا تھا۔